السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ یوگی کی سنگھی حکومت نے اتر پردیش کے گورکھپور میں BRD میڈیکل کالج میں آکسیجن کی کمی سے بچوں کی موت ہونے والے واقعے میں ڈاکٹر کفیل خان کو شکار بنایا تھا۔ اگست 2017 میں گورکھپور میں بابا راگھو داس میڈیکل کالج کے 60 بچے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مر گئے تھے۔ کفیل خان بچوں کے وارڈ میں علاج کے ذمہ دار نہیں تھے۔ چھٹی کے باوجود کفیل خان نے بچوں کو بچانے کے لیے سخت محنت کی تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے ذاتی تعلقات استعمال کر کے متعدد آکسیجن سلنڈر پہنچائے۔ کفیل خان نے 54 گھنٹوں میں 500 آکسیجن سلنڈر پہنچائے۔ آکسیجن سلنڈروں کا ٹھیکہ اور دیکھ بھال کفیل خان کی ذمہ داری میں نہیں تھا۔ اس کے پیچھے حکومت کی غفلت تھی، جسے بے نقاب کرنے پر کفیل خان کو یوگی حکومت نے 9 ماہ قید کی سزا سنائی۔ 4 سال بعد بھی کوئی خاص آکسیجن کا انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ تاریخ پھر دہرائی جا رہی ہے۔ جس ریاست کے وزیر اعلیٰ اجے موہن بشت نامی آدتیہ ناتھ ہیں، اس وقت وہاں کووڈ کے 3 لاکھ سے زیادہ مریض ہیں۔ یوپی کورونا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہے۔ قومی میڈیا رپورٹرز کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اموات آکسیجن کی کمی اور غیر مؤثر علاج کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ یوگی حکومت کے وزیر ہنومان مشرا اور BJP کے ممبران پارلیمنٹ سریش کمار سریواستو اور رمیش چندرا دیواکر کی حالیہ میں کووڈ کی وجہ سے موت ہوئی تھی۔ ادھر یوگی آدتیہ ناتھ نے میڈیا کے سامنے یہ اعتراض کیا ہے کہ ریاست میں آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے اور تمام اسپتالوں میں آکسیجن کی کافی مقدار موجود ہے تاکہ وہ اپنی ریاست کے صحت کے شعبے کی کوتاہیوں پر پردہ ڈال سکیں۔ ریاست میں علاج اور آکسیجن کی کمی کو بے نقاب کرنے والوں کو غدار کے طور پر پیش کرنا یوگی کی کوشش ہے۔ جو بھی شخص اس طرح کی خبریں دیتا ہے یا اس کی اطلاع دیتا ہے، اسے NSA نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت قید اور جائیداد ضبط کی دھمکی دی جاتی ہے۔ وحشیانہ عصمت دری اور فسادات کے متاثرین اور شہری حقوق کے کارکنان کے خلاف اس طرح کی دھمکیاں عام سی بات ہیں۔ اپنے دادا کے لیے آکسیجن مانگنے والا نوجوان ششانک یادو کے خلاف کرمنل مقدمہ درج کر کے یوگی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔